السلام علیکم، ویلکم ٹو شملیہ اینڈ کرافٹ۔ اگر آپ بھی اپنی پرنسس کے لیے اس طرح کے ہیئر بنس وغیرہ بنانا چاہتی ہیں، ہیئر کلپ، تو میرا چینل لازمی وزٹ کیجیے گا۔ تو یہ میں نے ہیئر بینڈ بنایا ہے ہارٹ شیپ میں، اور پرنسس اسٹائل ہیئر بینڈ ہے۔ یہ بہت ہی پیارا سا ہے اور ایزی ٹو میک ہے، اور آپ اس کو گھر میں ہی آرام سے رف چیزوں سے بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اولڈ چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو۔ میں کچھ پریویس ہیئر بینڈ کی ویڈیوز دکھاؤں گی۔ یہ دیکھیں، یہ ہارٹ شیپ ہے، یہ بٹر فلائی ہے، اور یہ بو شیپ ہے، اور یہ کینڈی ہیئر بینڈ ہے۔ تو اسی طرح کی اور بھی ویڈیوز ہیں میرے چینل پر اویلیبل۔ تو میرا چینل لازمی وزٹ کیجیے اگر آپ کو میری کریشن پسند آ رہی ہو تو۔ یہ وہ ہے اور یہ کیٹ ہیئر بینڈ ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو سب سے پہلے اس کے لیے ہمیں ایک پیپر لینا ہے، اور پیپر کے اوپر میں ہارٹ شیپس جو ہے اس کو ڈرا کروں گی۔ آپ فنیشنگ جتنی آپ اس میں دینا چاہیں تو دے لیں۔ یہ میں نے جو گولو مولو سا ہوتا ہے ہارٹ شیپ، اس طرح کا ہارٹ شیپ میں نے کٹ کیا ہے۔ تو نارملی ہارٹ شیپ ایسے ہی اچھے لگتے ہیں، تو اس طرح سے میں نے یہ ہارٹ شیپ کٹ کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے اندر میں 1.5 سینٹی میٹر کے ڈاٹس ڈالوں گی۔ ٹھیک ہے، ڈاٹس ڈالوں گی میں اس کے کارنر پہ رکھ کے ڈاٹس ڈالوں گی اس طریقے سے کر کے۔ تو اس طرح سے اگر کریں گے تو آپ بہت ایزی ہو جاتا ہے آپ کو سیکنڈ جو ہے اس کو ڈرا کرنا۔ ٹھیک ہے، اس سے کہیں کم یا زیادہ جو اسپیس بھی نہیں چھوڑتا۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے میں ڈاٹ ڈاٹ ڈال کے اس کا میجرمنٹ جو ہے اس طرح سے لے لوں گی۔ ٹھیک ہے، اس کے سارے ڈاٹس کو جو ہے وہ میں آپس میں ملا دوں گی اس طرح سے کر کے، اور اس کا جو شیپ نکل کر آیا ہے وہ بالکل ایکول ہے، اور سب جو چاروں طرف سے یہ برابر ہی آیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کو میں فنیشنگ کے ساتھ اس طرح سے کٹنگ کر لوں گی، تھوڑا تھوڑا سا کٹ کرے گا تاکہ اس کے اندر فنیشنگ اور اس کی جو گلائی ہے وہ بالکل ایز اٹ از ہی رہے۔ ٹھیک ہے، اب میں نے اس کو کٹنگ کر لیا ہے۔ اب یہ میں نے فیوزنگ پیپر جو گلوں پہ لگاتے ہیں اسٹیچنگ اور سیونگ کے جو کام آتی ہے اس کے اوپر ہم اس طرح سے ہمیں ہارٹ شیپ کے چاروں طرف اچھی طریقے سے اس کو گلو کر کے اس کے جو سائڈ ہیں، کارنر جو ہیں اس کے، وہ بالکل اچھی طریقے سے گلو کرنا ہے، کیونکہ جب آپ اس کو چپکائیں گے تو یہ جو ہے یہ اچھی طرح سے چپک جائے، اور جب اس کو کٹنگ کریں گے تو یہ ہے کہ کھلے نا۔ ٹھیک ہے، اب اس طرح سے میں اس کو کٹ کر لوں گی، اور اسی کو میں ڈبل کر لوں گی اس طریقے سے۔ تو میں اس کو اوپر بھی اچھی طریقے سے گلو کر دوں گی اس طرح سے۔ دیکھیے اس کے جو کارنر ہیں وہ دکھے نا، کھلے نا، سوری۔ تو اس کے جو کارنر ہیں اس کو اچھی طریقے سے گلو کیجیے گا۔ میں نے دونوں چپکا لیے ہیں اور میں نے گلو بھی کر دیا ہے۔ اس طرح سے اس کو اب کٹنگ کریں گے ہم۔ تو یہاں اسٹریچ پہ آ کے آپ کو یہ جو ہارٹ شیپ ہے یہ کھلے نا۔ ٹھیک ہے، بس اس کی بیس بنانی ہے تھوڑی سی ڈیفیکلٹ، باقی جو اس کا ڈیکوریشن ہے وہ تو ایزی ہے، وہ تو پتہ ہے آپ کو، جو بھی ریکوائرمنٹ ہو اس حساب سے آپ اس کی کر سکتے ہیں ڈیکوریشن۔ تو اس طرح سے آپ اس کو کٹ کر لیے گا بالکل آرام سے فنیشنگ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے کٹ کر لیے ہیں، باقی کی فنیشنگ اگر دینی ہوگی تو میں دے لوں گی۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو سائڈیں بچی ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اس کو جب ڈیکوریشن کریں گے تو اس سے کور کر دیں گے۔ تو یہ میرے پاس چوڑے پٹے والی لیس ہے، تو اس میں سے میں ایک نگ والی لیس جو ہے اس کو کٹ کروں گی اس طریقے سے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے اس کو کٹ کرنے کے بعد ہم اس کے جو سائڈیں ہیں اس کے اوپر یہ لیس لگا دیں گی۔ اگر آپ کے پاس نگ یا پرس وغیرہ ہیں تو آپ یہ لیس نہیں ہے تو آپ وہ لگا سکتے ہیں اس کے اوپر۔ آپ کو اس کے علاوہ جو بھی ڈیکوریشن کرنی ہو پرس یا پیس کی تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ آج کل جو جی پی او کی لیس میں فلاور والی لیس بہت زیادہ چل رہی ہے، اگر آپ وہ والی فلاور کٹ کر کے اس کے اوپر ایک فلاور پہ دوسرا فلاور اس طرح سے لگائیں جس طرح سے میں نے ویڈیو میں لگایا ہے اسٹارٹنگ میں تصویر، تو آپ وہ والی ویڈیوز کو دیکھ کے بھی اپنے جو ڈیکوریشن ہے اس کو کر سکتے ہیں۔
تو میں نے ایک سائڈ کمپلیٹ کر لیا ہے، اب میں اسی طرح سے دوسرا سائڈ بھی اس طرح سے کمپلیٹ کر لوں گی اور اس کی لیس کو چاروں طرف اس طریقے سے لگا دوں گی۔ دیکھیے یہ والی لیس بھی کتنی ایزیلی لگ رہی ہے۔ اگر آپ جی پی او کی لیس لگائیں گی تو اس پہ آپ کو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن پھر وہ فینسی نہیں ہوگا، وہ بس ایسے ہی بن جائے گا۔ یہ جو ہے تھوڑا فینسی ہے، یہ پارٹی ویئر کے حساب سے بہت زیادہ پیارا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پارٹی ویئر کے حساب سے ہی میں چیزیں جو ہیں وہ ڈیکوریٹ کرتی ہوں۔ زیادہ تر ہیئر ایکسیسریز بچوں کی ہوتی ہیں، بڑوں کی بھی ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر چھوٹے بچوں کی ایکسیسریز میں ڈیکوریٹ کرتی ہوں یہاں۔ تو اس طرح سے جیسے میں نے ایک لائن لگا لی ہے، اب میں دوسری والی لائن کو اس طریقے سے پہلے فنیشنگ دے لیں گے۔ فنیشنگ دینا ضروری ہے کیونکہ اگر فنیشنگ نہیں آئے گی تو پھر چیزوں میں بیکار لگیں گی، پھر اتنا زیادہ اچھی نہیں لگیں گی۔ تو یہ دیکھیں میں پورے کو کمپلیٹ کر کے دکھاتی ہوں۔ میں نے چاروں طرف لگا لیا ہے اس طرح سے یہ والی نگ والی لیس کو۔ اب اس کے اندر میں اس طرح کی جو نگ ہیں اس کو میں ایک لائن اس کی بناؤں گی میں اس طریقے سے۔ لگانے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ جسٹ آپ کو پینسل یا پھر کسی بھی چیز کی نوک سے آپ اس کو اٹھا کے نگ کو پریس کرتے جائیں اور یہ ایزیلی لگتے جائیں گے۔ اس طرح سے جو سیدھے سیدھے نگ ہوں گے وہ ایزیلی لگ جائیں گے۔ تو اس طرح سے میں پوری لائن کمپلیٹ کر لوں گی۔ یہ دیکھیں میں نے پوری لائن کمپلیٹ کر لی ہے۔ اب میں سیکنڈ لائن بھی اس طریقے سے لگا کے اس کو پورے کو فل اپ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو پورے کو کمپلیٹ فل کر لینا ہے اسی نگ سے۔ بھلے سے نگ ایک دوسرے کے اوپر آئیں لیکن آپ کو اسپیس نہیں چھوڑنا، کیونکہ اگر نیچے کی بیس دکھے گی تو وہ بھی زیادہ قریب سے اچھا نہیں لگے گا۔ اس طریقے سے آپ کو پورا فل اپ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے پورا فل کر لیا۔ یہاں کہیں کہیں پر ڈبل نگ بھی آئے ہیں اس طرح سے۔ اب میں نے یہاں پہ ایک ریبن لی ہے، اس ریبن کو میں نے اس طرح سے کٹ کر کے ایک چھوٹی سی بو بنائی ہے۔ اس طرح سے میں اس کو جوائن کر لوں گی اور یہاں پہ میں دھاگے کو لپیٹ دوں گی اس طرح سے گول کر بو کو بنا کے دھاگا لپیٹ کے یہاں پہ ہم نوٹ ٹائٹ کر لیں گے۔ تو یہ چھوٹی سی بو ہے وہ بن کے تیار ہو گئی ہے۔ بو بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ جیسے اس کو فولڈ کریں اور بیچ میں سے اس طرح سے اس کو پکڑ کے اس پہ دھاگا لپیٹ دیں تو یہ ایزی بو بن جائے گی۔ تو اس طرح سے میں نے اس کے سائڈ پر ہیں بو لگا دیا۔ اگر آپ کے پاس کوئی بٹر فلائی ہے بڑی والی تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں، فلاور لگا سکتے ہیں، جو آپ چاہیں اس کے اندر لگا سکتے ہیں۔ تو میرے پاس یہ چھوٹی سی بٹر فلائی تھی، بو کے اوپر میں نے بٹر فلائی لگا دی ہے اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اب میں جو باقی جو میرے پاس اسٹار والے جو یہ رکھے ہیں اس طرح سے میں اس کو لگا لوں گی ڈیکوریشن کے لیے۔ یہ جو سارے ڈیکوریشن پیسز ہوتی ہیں تو آپ کے پاس اویلیبل ہیں تو لگا لیں، نہیں ہے تو آپ کے اوپر اس کے اوپر جو اس سے بڑے والے سائز کے نگ ہوتے ہیں وہ لگا لیں۔ بس اس کو یا تو آپ کو ہائی لائٹ کرنا ہے تو آپ لگا سکتے ہیں اس کو اوپر، اگر نہیں کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان سب کے اوپر جو ہے نا ایک ایک سوراخ ہو گیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے یہ ہیئر بینڈ لیا ہے، تو ہیئر بینڈ کو اس طرح سے اس کو بالکل کور کر کے اس طرح سے لگا دیں گے۔ کور تو کرنا آتا ہوگا آپ کو اچھے طریقے سے، جسٹ آپ کو پکڑنا ہے اس طریقے سے پکڑ کے اس کے چاروں طرف ریبن کو اسے فولڈ کر کے لیتے جانا۔ تو یہ ایزیلی اس سے پورا کا پورا ہیئر بینڈ جو ہے وہ کور ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے ہیئر بینڈ جو ہے وہ کور کر لیا ہے۔ اب یہ میں جو فلاور والی جو یہ جو ہارٹ شیپ بنایا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا ان سب کے اوپر سوراخ ہے، تو میں ان سب کو ہائڈ کرنے کے لیے اس کے اوپر ایک ایک نگ لگا دوں گی۔ اسٹارس کے اوپر ایک ایک نگ کو اس طرح سے لگا دوں گی۔ بٹر فلائی پہ دو سوراخ تھے تو اس وجہ سے میں نے دونوں پہ لگایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جب آپ کو جتنی فنیشنگ دینی ہے اور جتنا خوبصورت لگنا چاہیے اس حساب سے آپ جو جو کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر آپ کر سکتے ہیں اپنی ڈریس کے اکارڈنگ۔ اگر آپ کو لیس کے اوپر بنانا ہے، اپنی ڈریس کی اوپر جو لیس لگاتے ہیں آپ وہ اس طرح سے بنانا چاہیں تو آپ بنا سکتے ہیں۔ اس میں زیادہ لیس کی ریکوائرمنٹ بھی نہیں ہوگی، جسٹ آپ کو اس کے ہارٹ کے اوپر لیس لگانی ہے اور اس ہیئر بینڈ پہ لیس لگانی ہے، اور بیچ میں اگر آپ کے پاس کوئی پرانے ہیئر بینڈ کی ٹوٹی ہوئی کوئی کچھ بھی کوئی ڈول یا پھر ہارٹ شیپ فلاور یا پھر کریکٹرس کارٹون کریکٹرس وغیرہ ہوں تو آپ وہ یہاں پر
اس کے بیچ والے سائز میں چپکا سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ میں نے ہارٹ جو ہے اس کو اٹیچ کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ میرے پاس ایک چھوٹی سی کیوٹی سی کٹی ہے، تو میں اس کو بیچ میں انسرٹ کر دوں گی اس طریقے سے۔ تو یہاں پر جو بچ گئی ہے جگہ، تو یہاں پر بھی میں وہ اسٹارز جو ہیں ان کو ایڈ کروں گی اس طرح سے، اور اسٹارز کے اوپر بھی ایک ایک نگ لگا دوں گی۔ تو جھٹ پٹ سے بن گیا ہے، بہت آسان ایزی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میرے چینل پر نئے ہیں تو لائک شیئر سبسکرائب لازم کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ جو اس کی جو فائنل لک ہے وہ یہ ہے، تو بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اپنی پیاری پیاری پرنسس کے لیے، پیارے پیارے ہیئر بینڈس کے اور بھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل وزٹ کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا